سورہ کہف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت اسی طرح کرے جس طرح یہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے روز قیامت نور ہوگی، اور جو کوئی اس کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرے تو دجال اس شخص پر قابو نہ پا سکے گا۔ الحاکم۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورہ کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ مسلم، ریاض الصالحین۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آخری 10 آیات۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرو۔ فرمایا، اے اللہ، میں جنت اور قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی فتنے سے، اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ کو اس طرح سکھائی جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھاتے تھے۔ صحیح مسلم۔ سورہ کہف میں 4 کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اصحاب الکہف کا واقعہ۔ نمبر 2 باغات کے مالک کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ، اور نمبر 4، ذوالقرنین کا واقعہ۔ ان 4 کہانیوں کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ اصحاب الکہف کا واقعہ، اس کہانی میں ان توحید پرست نوجوانوں کا واقعہ ہے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک غار میں ان کو لمبی نیند سلا دیا اور دھوپ اور دوسری موسمی اثرات سے انہیں محفوظ رکھا۔ ایک لمبی مدت کے بعد اللہ کے حکم سے وہ نیند سے بیدار ہوئے، اور اس دوران جس آبادی میں وہ رہتے تھے وہ ایمان لا چکی تھی۔ اس کہانی میں ایمان اور عقیدے کے فتنے کا ذکر ہے۔ نمبر 2 باغات کے مالک کا واقعہ۔ یہ اس شخص کا واقعہ ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے نوازا، لیکن وہ اس مہربان پروردگار کو بھلا بیٹھا، نعمتوں کو ابدی خیال کیا اور آخرت کے بارے میں شک و شبے میں پڑ گیا۔ اپنے دوست کے یاد دلانے کے باوجود بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کی روش نہ اپنائی۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے اس کے دونوں باغات ناگہانی آفت کا شکار ہو گئے، اور وہ اپنی روش پر پچھتایا جبکہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور اس واقعے میں مال و اولاد کے فتنے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً سورت کے وسط میں تخلیق آدم اور ابلیس کے واقعے کا نہایت اختصار کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ کس طرح ابلیس نے فتنہ پھیلانے کا آغاز کیا، اور ابن آدم اور ابلیس کے باہمی تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اس کا ہمیں معلوم چلتا ہے۔ تیسری کہانی حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ سے سوال کیا گیا کہ زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں۔ اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ اپنے ایک بندے خضر کو ہم نے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ان سے وہ علم سیکھنے کے لیے سفر کر کے ان کے پاس پہنچے۔ اس واقعے میں علم کے فتنے کا ذکر ہے۔ چوتھی کہانی ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہ اس بادشاہ کا واقعہ ہے جسے اللہ نے طاقت اور علم دونوں سے نوازا تھا۔ کس طرح اس نے بھلائی پھیلانے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا، اور ایک ایسی قوم کی افرادی قوت کو استعمال کر کے یاجوج ماجوج کے فتنے کا راستہ روکا جس کی زبان بھی وہ نہیں سمجھتا تھا۔ وسائل کو استعمال کیا، ناجائز طور پر فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس واقعے میں اقتدار اور طاقت کے فتنے کا ذکر ہے۔ آئیے دیکھیں کہ سورہ کہف اور فتنہ دجال میں کیا مماثلت ہے۔ دجال قیامت سے پہلے نمودار ہوگا اور 4 چیزوں سے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ سب سے پہلی آزمائش ایمان اور عقیدے کا فتنہ۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بجائے اپنی بندگی اور عبادت کا حکم دے گا۔ نمبر 2 مال اور اولاد کا فتنہ۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا اور لوگوں کو اپنی دولت سے رام کرے گا۔ نمبر 3 علم کا فتنہ۔ وہ لوگوں کو علم کا چکمہ دے گا جس سے وہ لوگوں کو خبریں بتائے گا۔ نمبر 4 اقتدار اور طاقت کا فتنہ۔ زمین کے اکثر حصے میں اس کا قبضہ ہوگا۔ آخری بات، کیا آپ کو زندگی کے فتنوں اور اس سورہ کی روشنی میں ان سے بچاؤ سے آگاہی ہوئی؟ کیا آپ کو فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے سورت کی اہمیت کا احساس ہو گیا ہے؟ اس لیے ہر جمعہ اس سورت کی باترجمہ تلاوت اور بلا شبہ اس کے احکامات پر عمل سے سستی کی کوئی وجہ نہیں۔ ان باتوں کو جہاں تک ممکن ہے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ
خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا عمل خیر کرنے والے کے لیے ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ Please like, share and subscribe our YouTube channel and follow us on our other social media platforms.